مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بش سے تشریف لائے ہیں. جی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کارڈیالوجسٹ ہیں آپ ماشاء اللہ؟ جی میں کارڈیالوجسٹ ہوں. کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں. جی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی. اچھا نام کیا بتایا تھا انہوں نے آپ کا؟ عالمگیر. عالمگیر. میں غلط سمجھا، میں اس میں کچھ جیت کا ہے. نہیں عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب. جی جی میں یہیں پر کام کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میرے سے صرف ایک کوئری ہے، وہ یہ کہ آج کل مطلب کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے ہم سچے ہیں. جی تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب انہوں نے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈکلیئر کیا تھا اس کا مطلب ہاؤ کین وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے 500-600,000 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جو آپ امریکہ میں کئی اور جگہ دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح. اور دوسرا جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمس تھے جن کو ایڈریس کرنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمس تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا، ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے؟ جی میں بیٹھتا ہوں. یہیں بیٹھ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کروں گا. یہی ہے نا اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی دے رہی ہے. تو اس سوال کے اندر مثبت ہے یہ بات، اس کے بغیر سوال بنتا نہیں. ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کیوں بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، آپ کو حق ہے. جب تک آپ کو ثبوت مہیا نہ ہو آپ کیسے مانیں گے؟ اس لیے آپ نے بڑی محتاط زبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اصلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے، مجھے شک نہیں. مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اصلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا؟ نمبر ایک بات. نمبر دو، وہ اصلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لیے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا؟ یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی، درست ہے؟ جی. جہاں تک ضرورت اصلاح کا تعلق ہے، آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں مذاہب کے، ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے. یہ بھی فرمایا تھا نا آپ نے، درست. تو اس پس منظر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نہ بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی، اس صورتحال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر بھیجتا. اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے، جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے، جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں، تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں، انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں. جتنی بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں زندگی کی، ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے. اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں. مگر کیا امر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں، جب قومیں بکھر جاتی ہیں، جب وحدت ٹوٹ جاتی ہے، تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی کیا گیا ہے. کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کی بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نتیجہ نکالو، میری مرضی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں. تم قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھتے ہو، میں وہ سمجھتا ہوں. اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو،
وہ کبھی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس دعوے کے ساتھ اس کے نفس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایسے دعوی کے مقابل پر قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی۔ مولانا مودودی کی مخالفت ہوئی، درست ہے، لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جزوی سمجھا، لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ بس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، اور بھیجنے والے کی صداقت کے ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی صداقت کی پہچان کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے۔ اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے ارد گرد مضبوط ایمان لانے والوں کی جماعت اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ اب جتنی دوسری موومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا، یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خدا یہ کہتا ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں خود مقرر فرمایا، ہدایت دی کہ یہ کہو، اور اس آیت کا یہ مضمون ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اس لیے ان کے ساتھ وہ مخالفت بھی نہیں ہوئی، اس لیے نہ ان کی سچائی کا امتحان ہوا، نہ ان کے ماننے والوں کی سچائی کا امتحان ہوا۔ مگر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو دوہرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کی صداقت کا امتحان بھی اس کی اپنے ثبات قدم سے، بے نفسی سے، سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھنے کے باوجود اپنے دعوے پر استقلال سے قیام کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگلا ثبوت لاکھوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ہر شخص جو اس جماعت میں آتا ہے وہ آگ سے گزر کے آتا ہے، وہ پھولوں کی سیج پر چل کے نہیں آتا، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے خلاف مخالفتوں کی آگیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کی جائیدادیں چھین لی جاتی ہیں، بسا اوقات ماں باپ اس کو اپنے حق کے وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گواہی، ایک سچا نہیں رہا، اور بہت سے ایسے وجود اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کردار اس کی سچائی کی نشانی ہے۔ اگر اس نے یقین نہ کیا ہوتا، اگر اس کو کامل اعتماد نہ ہوتا کہ اس شخص میں کچھ سچائی کی علامتیں ہیں، تو وہ اپنی دنیا داؤ پہ نہ لگا دیتا محض اس خیال سے کہ شاید سچا ہو۔ کامل یقین کے بغیر انسان اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں سکتا۔ اس وعدے پر کہ جنت میں جاؤں گا، اس وعدے پر بھی اگر ہو، اول تو جنت کا خیال ہی درپیش نہیں ہوتا ایسی صورتوں میں۔ جنت ہو یا نہ ہو، جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ جنت کے دعوے کے مطابق جنت کے وعدے سے نہیں دیا، بلکہ آپ کی صداقت کو پہچان کر دیا ہے۔ پھر ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کا دامن چھوڑ دیتے۔ بس ایک سچے نے ارد گرد سچے پیدا کیے، ایک سچے کی مخالفت نے مخالفت حاصل کرنے والے یا مخالفت کا نشانہ بنائے جانے والے اور سچے پیدا کیے جو ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے۔ کوئی طاقت ان کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ دوسری وجہ ہے کیوں خدا کو اپنی طرف سے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو ان مصیبتوں کے بعد دین کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ محض زندہ کرتے ہیں، انہیں پھر خدا والوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی جائیدادیں لٹا دیں خدا کے نام پر اور پھر کرپشن کی بدبختی میں مبتلا رہیں، وہ بدجانتی اسی طرح کریں، دنیا کی حوث اسی طرح جاری رہے، کیونکہ یہ تضاد ہے کردار کا۔ ایک طرف اپنی چیز اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی
خدا کے نام پر یوں چھوڑ دی جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں. دوسری طرف پھر دنیا کما رہے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک کرپٹ سوسائٹی محض جماعتوں کے قیام سے درست ہو جائے. نہ کبھی دنیا میں کسی نے ایسا ہوتا دیکھا ہے, نہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسری دنیا میں. کتنی بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوئی ہیں, کتنی بڑی دین کی باتیں ہوئی ہیں, کتنی بڑی دین سے وابستہ حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا. ضیاء الحق کی تاریخ کو بہت پرانی نہیں ہے. کتنی بار زبردستی مسلمانوں کو نماز پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی. کتنی بار یہ کہا گیا کہ بے حیائیاں چھوڑ دو, اسلام کی طرف آ جاؤ. اب تمہارا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس طرح چاہو اسلام پر عمل کرو. اور پھر قانون نے پوری حفاظت دی. کیا آج سے 10 سال پہلے کا دیانتداری کا معیار پاکستان کا وہی تھا جو آج ہے؟ کیا یہ پریسیپس سے نیچے نہیں گر چکا؟ کیا تیزی کے ساتھ سارا ملک بد اخلاقی اور بے حیائی میں اس طرح بگٹٹ نہیں دوڑ رہا جیسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے کسی کو نیچے پھینک دیا جائے؟ یہ کیسے رک سکتے ہیں؟ نہ رک سکتے نہ رکے. اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب کے نام پر جماعتیں قائم کرتے ہیں ان کو خدا کی تائید حاصل نہیں ہوتی. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. وہ اپنے گرد جتھا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے جتھے والی آوازیں دیتے ہیں. لیکن ان کے ماننے والے, ان کے مرید اغوا کریں, لوٹیں, بچوں کی زندگیاں چھین لیں, ماؤں کے سکون لوٹ لیں, جو چاہیں کریں, آگے لگا دیں گھروں میں, اغوا کر کے پیسے مانگیں اور نہ دیے جائیں تو بچے ذبح کر دیے جائیں. یا چوری, ڈاکہ, اغوا, قتل مسجدوں میں بھی ہو, مسجدوں سے باہر بھی ہو. وہاں مولوی کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس کا صبر و سکون لوٹا کیوں نہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ سارے خدائی کے دعوے دار ہیں. ان کی مانو گے, ان کے سامنے سر جھکاؤ گے تو تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھرو, تمہارے اسلام کو کوئی گزر نہیں. ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں گے. کون ہوتا ہے تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا؟ مگر ہمیں نہ چھوڑنا. ہمارے فرقے کو چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے, ورنہ نہیں. بس ہر فرقے کے امام نے اپنے فرقے کے لوگوں کو عملاً جو ہر قسم کی کھلی چھٹی دے دی ہے, اس کے نتیجے میں اسلام کا نام صرف نام ہے. وہاں حقیقت اسلام موجود ہی نہیں ہے. حقیقت اسلام موجود ہو تو تقویٰ دکھائی دے, بازاروں کے حالات بدل جائیں, انسان دوسری عورت پر بری نظر اٹھانے کے تصور بھی نہ کرے, بچے واہ کرنا اور قتل کرنا. کون سا اسلام سکھاتا ہے یہ؟ جن سربراہوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی نوٹس لیا؟ کبھی وہ نکلے ہیں گلیوں میں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے کہ وہ گلیوں میں نکلیں کہ نہیں ہونے دیں گے تو وہی ماننے والے ان کے پیچھے پتھر لے کے پڑ جائیں گے. ان کی آواز پر لبیک صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب بدی کی طرف ان کو بلاتے ہیں, جب لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے طرف بلاتے ہیں, جب آگے لگانے کی طرف بلاتے ہیں تو لبیک لبیک کہہ کے ساری قوم ان کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے. کیا کبھی خدا کے کسی رسول نے اس نام پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا تھا کہ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں کہ سب کے گھروں کو آگے لگا دو, بچوں کو اغوا کر لو, ان کو لوٹو, یتیموں کی جائیدادیں کھا جاؤ, بیواؤں کے اموال لوٹ لو, جھوٹے مقدمے کرو, اور دن رات دنیا کی فکر رہے جائیدادیں بنانے کی, اور سیاست بھی کرو تو مسلسل جھوٹ کی سیاست کرو. عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹ سے مسلح ہو کر جاؤ, ورنہ تمہارا کوئی امن نہیں. یہ اسلام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کھلم کھلا دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. جب تک خدا کی طرف سے کوئی مقرر ہو کے نہ آئے, اس کا نام نبی رکھیں یا غیر نبی رکھیں, خدا کی طرف سے ایک آنے والا لازم ہے, اس کے بغیر سوسائٹی کی اصلاح ہو نہیں سکتی. اور قربانیوں سے رستوں سے گزارے بغیر کوئی قوم دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتی. قادیانیوں کا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا. تو شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے, ہندو آریہ سماج کے
اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے، اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا، وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا، یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے۔ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھیے۔ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے۔ کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا۔ وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی۔ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان میں دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔
اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے۔ نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے کابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے، آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں۔ ابے اس نے تو قرآن حدیث کیا پیش کیا، اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے تو 2 اور 2 4 آیتیں تو 2 اور 2 4 حدیثیں پیش کی ہیں۔ وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر۔ آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرزا یہی کہتا ہے، آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو، آؤ قرآن حدیث سے بات کرو۔ قادیانیوں کو دیکھ لیں، مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا۔ مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا۔ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی، اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے۔ مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا۔ اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام احمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے، اب یہ پیروکار بن گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ۔ یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے اور سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں۔ عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے۔ اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ لیکن آپ ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد۔ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے۔ توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا۔ اس کا نام ہے براہین احمدیہ، اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے، صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر 23 تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ ان کا فارسی کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ختم شد
बर नफ्से पाकश हर कमाल लाजरम शुद खत्म हर पैगंबरे खत्म शुद बर नफ्से पाकश हर कमाल کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا، ہر کمال کی انتہا ہو گئی، ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا. کوئی بھی اچھائی ہے، کوئی بھی انسانی خلق ہے، وہ اپنے نقطہ کمال پہ چلا گیا. مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد قادياني طبعا هذا رجل عالم، هذا رجل عالم، هذا رجل عالم. In India, within the last couple of hundred years, there arose a leader who was a Sunni and who was a defender of Islam against many critics, and he debated with people of other faiths. اچھا، اسی دوران جو ہے جو غلام مرزا احمد نامی ایک شخص تھا جس کا تعلق قادیان سے تھا، یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا. اچھا، یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ ہی واز اے ڈیبیٹر. ہی یوزڈ ٹو ڈیبیٹ ود کرسچنز، ہی یوزڈ ٹو ڈیبیٹ ود ہندوز، اینڈ ہی واز ویل ریپیوٹیڈ فار دیٹ. مطلب ایز اے ڈیبیٹر ہی واز ایز این اوریٹر اینڈ اے ڈیبیٹر ہی واز ویل نون. So anyone praising Mirza before this 1891, he shouldn't be blamed, because the Deobandi, the Barelvi, everybody used to praise him. Everybody used to praise him. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سفينا صل على محمد